السلام علیکم. محمد رضا صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. امریکہ میں کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے، اس میں محیط پیرزادہ نے بھی بات کی ہے کہ واقعی ایسی کوئی ہے یا کوئی قانون سازی ہو رہی ہے، یا یہ ہے کہ پاکستان میں اسی طرح ہی فوجی حکومتی چلنی ہے. اس کانٹیکس میں پھر بڑا اہم معاملہ ہے. ایک تو میں مخصوص نشستوں کے حوالے سے اس قانون کو چیلنج کیا ہوا ہے، اور اس پہ میں نے بحث شروع کرنی ہے پیر والے دن. بہت ہی اہم معاملہ ہے یہ والا. اور مولانا فضل الرحمان فوجی حکومتوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں، وہ سننے میں باتیں آ رہی ہیں، وہ آپ دیکھ رہے ہیں. اور چلے سب سے پہلی جو گفتگو کرنی ہے وہ مخصوص نشستوں کے بارے میں بات کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے سمبل لیا گیا. سمبل لینے کے بعد پارٹی اپنی بنائی بھی، باقاعدہ پاکستان تحریک انصاف نے کینڈیڈیٹ اپنے اناؤنس کیے، ویب سائٹ پہ ڈالے، جہیز کا سامان دے دیا گیا، جیت گئے. اب جیت کے الیکشن کمیشن کو آئین سے تجاوز کر کے اختیارات کا استعمال کیا انہوں نے. یہ سمجھنا ضروری ہے. تو الیکشن کمیشن مخصوص سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. سنی اتحاد کونسل میں گئے، سنی اتحاد کونسل کو ہی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. اور الٹیمیٹلی وہ آپ کو پتہ ہے جب سمبل لے لیا گیا تو مخصوص نشستیں بھی لے لی گئیں، اور وہ چیلنج ہوا، معاملہ سپریم کورٹ گیا. جسٹس سعید منصور علی شاہ نے بڑا بہترین فیصلہ دیا، بلکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اپنا فیصلہ ریورس کرنا پڑا. جسٹس جمال مندوخیل ساتھ تھے. یہ ریکارڈ کی باتیں ہیں ساری. وہ مخصوص نشستیں جب پاکستان تحریک انصاف کو آنے کا حکم ہوا، اور وہ میں بڑا کلیئر ہوں اس حوالے سے کہ دیکھیں جس دن سمبل لیے گی وہ غلط لیا گیا. پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ ہی ہیں وہ، اور پھر جنہوں نے وہ باقاعدہ جمع کرائے، سرٹیفکیٹ جمع کرائے، ان کو کہا گیا مقصود. اور اس میں غلطی کیا تھی؟ بالکل ٹھیک بات تھی. یعنی آپ جان کے پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے، اور ساتھ سارا پروسیس چل رہا ہے. یہاں پر انہوں نے ترمیم کر دی، سیکشن 104 وغیرہ میں ترمیم کیا. وہ ترمیم کو چیلنج کیا کہ وہ نہیں ہو سکتی، وہ آئین سے متصادم ہے. آئین میں ترمیم کرتے اور بات تھی. اب آئین سے متصادم کوئی ترمیم کر نہیں سکتے. اچھا، یہ معاملہ چلا، مختلف ججز کے پاس چلتا رہا یہ. اور میں نے اسلام آباد ہائی کورٹ بھی فائل کیا، یہاں بھی فائل کیا. مختلف ججوں سے ہوتا ہوا ایک جج صاحب نے کہا کہ نہیں، اگلی ڈیٹ پہ آرگومنٹ سنیں گے، آئیں بات کر کے. وہ جج صاحب ٹرانسفر ہوئے، جو بھی ہوا، کہانیوں میں جانا نہیں چاہتا کسی. اب لگ گیا کیس جسٹس خالد اسحاق صاحب کے پاس. روزوں میں غالباً لگا تھا، ڈیٹ بڑی لمبی پڑی ہے، روزوں سے پہلے لگا تھا، ڈیٹ لمبی پڑی. تو لاسٹ ڈیٹ پہ میں نے کہا نہیں جی، معاملے کو سننا چاہیے، منڈے والے دن سماعت ہونی ہے. واقعی حکومت بھاگ رہی ہے، سیاسی جو یعنی بات نہیں کریں. بڑا سالڈ کیس ہے، مخصوص چیزیں پاکستان تحریک انصاف کا حق ہے، وہ ان کو ملنی چاہیے حصہ بہ مطابق جسہ نا. یعنی آپ جتنی نیشنل اسمبلی کی سیٹیں جیتے ہیں اس میں پرسنٹیج کے مطابق آپ کو حصہ ملنا. لیکن یہاں کہا گیا کہ نہیں، جس نے کو قانون میں کہا گیا، بیک ڈیٹوں پہ کیسے اطلاق کر دیا آپ نے اس قانون کا تو اطلاق. اور اگر آنے والے دن جب جس وقت الیکشن لڑے گے، آئین اس وقت جو تھا، اس وقت قانون تھا، اس کے مطابق آپ کو سیٹیں ملنی ہیں. آپ ماضی سے اطلاق اس کا کر نہیں سکتے ہیں. جیسے خالد اسحاق صاحب کے پاس. باقی میں آپ کے سامنے نظر بندی کی کہ قانون کو چیلنج کرنے کے حوالے سے وہ میں آپ کے ساتھ ذکر کر چکا ہوں. محیط پیرزادہ نے جو ایک بات کی ہے کہ ٹرمپ حکومت کے اندر پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے وہ کہہ رہی لڑائی چل رہی ہے، اور وہ کہہ رہی ہیں یہ لڑائی جو ہے نا CIA اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور وزارت دفاع میں ہو رہی ہے. CIA کا اصرار ہے کہ پاکستان کو اپنی مرضی سے چلانے کا واحد طریقہ فوجی راستہ ہے، اور جنرل عاصم منیر صاحب کو حکومت چلنے دینا چاہیے. وہ کہتے ہیں مگر امریکی فوج کا ادارہ پینٹاگون یعنی وزارت دفاع اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا خیال ہے کہ مقبول سویلین حکومت جو ہے نا مستقبل میں زیادہ مددگار ثابت ہو سکتی ہے. دیکھیں ایک بات بڑی واضح ہے، امریکہ نے اپنے مفاد دیکھنے ہیں. انہیں پاکستان میں کوئی فوجی حکومت سے کوئی کنسرن نہیں، سویلین حکومت سے کوئی کنسرن نہیں. آئی ایم ویری کلیئر اباؤٹ اٹ. دیکھیں میں بڑا کلیئر ہوں اس حوالے سے. میں ایسی کوئی باتوں میں آپ کو الجھانا نہیں چاہتا. میرا اپنا ایک نقطہ نظر ہے. امریکہ کو کوئی اس سے کنسرن نہیں ہے. امریکہ اس میں کس حد تک آتا ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے. پاکستانی تاریخ گواہ ہے کہ ان کو جہاں جہاں فائدہ رہا ہے انہوں نے اپنے طریقے سے معاملہ، اپنے گول اچیو کیے ہیں،
اور فوجی حکومت میں ان کے گول زیادہ آسانی سے اچیو ہوتے ہیں اس میں. لیکن جب سویلین حکومت ایسی بیٹھی ہو کہ جو مرہون منتی فوجیوں کے ہو یا ایسے اور لوگوں کے ہو تو پھر کون سی دیر بار لگتی ہے. وہ ایک علیحدہ بات ہے. یعنی میں نہیں سمجھتا کہ ٹھیک ہے امریکہ میں وہ ٹھیک ہے نیا قانون آ رہا ہے, نئے قانون کا کچھ کہہ رہے ہیں, پتہ نہیں نفاذ بھی ہو گیا ہے, پتہ نہیں, مجھے نہیں پتہ اس بارے میں, باتیں بہت سی سنتے رہتا ہوں اس طرح سے. تو یہ کتنا آسان چیپٹر نہیں ہے. ٹھیک ہے ان کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے, وہ پتہ چل جائے گا اسی مہینے میں, اندازہ ہو جائے گا آپ کو اپریل میں. بہت میں نے پہلے آپ کو بات کہی تھی کہ اپریل جو ہے وہ فیصلہ کن ہوگا. دوسرے جب دیکھتے ہیں تو غزہ میں پھر بمباری شروع ہو چکی ہوئی ہے, کھڑا امتحان ہے مسلمانوں کا, اور پوری امت کا مسئلہ ہے, اور ہم خاموش, پاکستانی خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. عمران خان نے اسلامی فوبیا کی بات کی تھی اور کفر قدے کے مرکز میں کی تھی, اور آج اس حوالے سے انڈیپینڈنٹ اردو میں ایک دلچسپ خبر آئی ہے. پورے مائکروسافٹ کے ہاتھ خون آلودہ ہے. مائکروسافٹ کے 50ویں سالگرہ کے موقع پر انجینئر وہ ذکر کیا, انہوں نے کمپنی پر الزام عائد کیا کہ وہ اسرائیلی فوج کو AI ٹیکنالوجی فراہم کر رہے ہیں تاکہ اسے غزہ پر جارحیت میں استعمال کیا جا سکے. ہاں ایک بات تو میں رہ گیا کہ جو ولسن ایکٹ کے کانٹیکس کے حوالے سے ایک اور حمایتی آگے ہیں, اور یہ حمایتی کانگریس میں کرشنا مورتی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ پاکستانی ڈیموکریسی ایکٹ کو اسپانسر کرنے پر فخر ہے. بھئی یہ بات ساری ہو رہی ہے. میں اس قانون کا بھی فی الحال باتیں چل رہی ہیں, اس قانون کا نفاذ کیا ہوتا ہے, کیا بنتا ہے, کب اس کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے, کیا یہ امپلیمنٹ ہو بھی سکے گا. امریکہ کو اپنے مفادات دیکھ رہے ہیں. امریکی جو پارلیمنٹ بیٹھی ہے وہ کیا دیکھتی ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں. حکومت کے اراکین بذات خود حکومت سے بددل ہو چکے ہیں, وہ عوامی نفرت کا شکار ہے اور عوام کی بددعائیں نہیں لینا چاہتے. یہ بات جو ہمارے دوست ہیں اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بچر نے کہا, اگر اسٹیبلشمنٹ ان چچا بھتیجی کی سیاسی لاشوں کو کندھا نہ دے تو 24 گھنٹوں میں ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لا کر ان کی حکومت ختم کر سکتے ہیں. ان کے اراکین صوبائی اسمبلی ہم سے رابطہ کر رہے ہیں, کر کے رو رہے ہیں. بددعائیں تو نہیں لینی چاہیے, یہ ایک حقیقت ہے. جب آپ بددعائیں لیں گے تو پھر حالات آپ کو بھی فیس کرنے پڑیں گے. بددعاؤں سے تو بچنا ہے آپ کو, بچیں گے تو آگے چلیں گے. یعنی اس بددعاؤں سے کیسے بچنا ہے آپ کو, یہ سوچنے والی بات ہے. چلیں مطلب احمد خان بچر جو ہے نا وہ بات صحیح کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. اور ایک اور بڑی زبردست بات ہے, وزیر خزانہ بیچارے پھنس گئے. اس حکومت کا بوجھ وہ کیسے لے سکتے ہیں. اور ایک سینئر صحافی ہیں ثناء اللہ خان کے ہاتھ چڑھے ہیں. وہ کابینہ کی تعداد اتنی کیوں بڑھائی. دوسرا سوال پوچھا, چینی کی قیمت آپ 140-164 روپے کیسے لے گئے, ہوا نکال دی اگر دیکھا. اور اس پہ بڑی محنت کی ہم نے, جیسے شاہ جمیل صاحب کے دور میں چینی کی قیمتیں مقرر کی, بڑے حالات بسے حالات بنائے. لیکن وزیر خزانہ ہے بھائی شاہ بیچارہ کیا کر سکتے ہیں, کچھ بھی نہیں کر سکتے, صرف باتیں ہی ہیں ساری جو آپ سب سنتے رہیں گے. مولانا فضل الرحمان جو کہنا ہے جی, وہ کہتے ہیں جی فوج کا سیاست میں آنا حرام ہے. جب فوج سیاست میں آتی ہے تو پھر سیاست بھی فوج میں جاتی ہے. اب یہ باتیں ساری لیکن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمیشہ وہ چلتے آئے ہیں, ہمیشہ تاریخ ان کی یہی ہے, یہی حالات چلتے آئے. آصف علی زرداری صاحب جو ہمارے ملک کے صدر ہیں نا, اللہ تعالیٰ نے زندگی اور صحت دے, کورونا میں وہ مبتلا ہو گئے اور ڈاکٹر کے مطابق وہ ہسپتال سے گھر منتقل ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے صحت کاملہ دے. سوشل میڈیا پر بہت تبصرے چل رہے ہیں, نیگیٹو تبصرے چل رہے ہیں, خاصے دلچسپ ہے. کوئی کہتا ہے نہروں کے مسئلے میں منطقی انجام تک آصف علی زرداری صاحب بیمار رہیں گے. کوئی کہہ رہا ہے زرداری صاحب نہروں کے معاملے میں خاموشی اختیار کرنے کا موقع مل گیا. اور اللہ جو بھی ہے برے حالات سے سب کو بچائے, ٹھیک ہے نا جی. اور اب اصل بیماری کے حالات میں لوگ شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے نا. زرداری صاحب سے فی الحال کوئی آفیشیل ملاقات کر سکے نہ ہی انہیں بات کرنے کی اجازت ملی ہے. بات کرنے سے پرہیز کے ڈاکٹر کہنے پر کیا جا رہا ہے, یہ تو وقت بتائے گا, ٹھیک ہے نا جی. ماضی میں زرداری 1997 سے 2004 تک عرصے میں جیل میں رہا, جس میں جیل کے اندر صرف چند ماہ گزارے تھے. وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر عاصم کے پرائیویٹ ہسپتال میں وقت گزارے تھے. جو بھی ہے جیل میں تو وقت گزرا تھا نا جی. یہ اپنی جگہ باتیں ہیں, ہم تو آپ کے سامنے سچ رکھتے رہتے ہیں, باقی رب بہتر سمجھتا ہے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.